بسم اللہ۔ ایک سوال یہ ہے جو کہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ فلسطین کے بارے میں آخر کسی مسلمان کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ کیا مسلمانوں میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مستجاب الدعوات ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے؟ اسی طرح سے حرمین شریفین میں 75 سال سے زائد ہو گئے فلسطین کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ دعا بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت ہی حقیقی سوال ہے اور بہت ہی اہم سوال ہے، اور بہت سارے مسلمان اس ناحیہ سے سوچتے ہیں کہ آخر مسلمانوں کی تعداد 2 ارب ہے پوری دنیا میں، تو کیا ان کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سن لے؟ حرمین شریفین میں آخرکار دعائیں ہو رہی ہیں، 75 سال ہو گئے ہیں دعائیں ہو رہی ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو کیوں نہیں سن رہا ہے اور فلسطین کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو اس کا صاف صاف مطلب ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ تو جب ایک مسلمان یہ سوچتا ہے تو اس کو اس کے اوپر حیرت ہوتی ہے اور اس کو تعجب ہوتا ہے، اور یہ بہت حیرت انگیز ہے بھی، تعجب کی بات ہے بھی، لیکن ہم مسلمانوں کی حیرت اور ہمارا تعجب اس وقت ختم ہو جائے گا جب ہم کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہماری یہ دعائیں قوانین فطرت یا سنن الہیہ کے خلاف ہیں، اسی لیے وہ قبول نہیں ہوتی ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہم مسلمان جو دعائیں کر رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے جو نظام بنایا ہے، اس نظام کو چلانے کے لیے جو قوانین بنائے ہیں انہی کو قوانین فطرت کہا جاتا ہے یا سنن الہیہ کہا جاتا ہے، اور چونکہ ہم اس کے خلاف دعائیں مانگ رہے ہیں اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں مثال کے ذریعہ سے اپنے ناظرین و سامعین کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ دنیا ہے، اور دنیا کے اندر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہر چیز میں اسباب کو اختیار کریں، بغیر اسباب کو اختیار کیے ہوئے کوئی کام ہونے والا نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا ہے اس دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس دنیا کو چلانے کے لیے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اسی کو سنن الہیہ یا قوانین فطرت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، وہ اپنا گھر تعمیر کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا انتظام کرے، بالو خریدے، اینٹ خریدے، مستری لائے، ہر طرح کا انتظام کرے، تب اس کا گھر جا کر کے تیار ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی طالب علم ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ محنت سے پڑھے، محنت سے پڑھے گا تب وہ کامیاب ہوگا، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ اسی طرح سے کوئی کاشتکار ہے، کسان ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی کھیت میں محنت کرے، اس کے اندر بیج ڈالے، تبھی کھیت کے اندر فصل لہلائے گی، ورنہ اس کو کوئی فصل حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کا قانون ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر آپ کے سامنے کھانا تیار کر کے رکھا ہوا ہے اور آپ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے کھانا اپنے منہ میں نہیں ڈالتے ہیں تو بھی کھانا آپ کے منہ میں جانے والا نہیں ہے۔ اب کوئی مسلمان یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو کھانا کھلا دے، ہمارے منہ کے اندر ڈال دے، یا اللہ تعالیٰ تو ہمارے کھیت میں فصل اگا دے اور ہم اس کے اندر بیج نہ ڈالیں، یا کوئی یہ کہتا ہے، کوئی طالب علم ہے کہ ہم بغیر محنت کے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو کامیاب کر دے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا گھر بنا دے اور ہم اس کے اندر کوئی محنت نہ کریں، تو ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو دنیاوی نظام ہے اس کے یہ سراسر برخلاف ہے، سراسر برخلاف ہے۔ تو اسی طرح سے جو مسلمان جو فلسطین کے بارے میں دعائیں کر رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ سراسر قوانین الہی کے خلاف ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان اس کے لیے مکمل طور سے تیاری کرتے اور جو چیزیں شریعت کے اندر مطلوب ہیں اس کے مطابق وہ عمل کرتے، تو انشاءاللہ فلسطین کا مسئلہ فوراً حل ہو جاتا۔ اس کے لیے ضروری اسباب وسائل اختیار کرتے، لیکن ہم نے کیا ہے؟ ہم نے وسائل و اسباب کو اختیار نہیں کیا، ہم نے اس کے لیے تیاری نہیں کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا تھا، اور ہم آج کل کے زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ تو جب ہم شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں اور جن چیزوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو ذمہ دار بنایا تھا، مکلف بنایا تھا، اس کو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں، تو پھر یہ ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ اسی لیے نہ مسلمانوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ حرمین شریفین میں مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
آپ خود سوچیے اور ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ اگر صرف دعاؤں سے کام ہو جاتا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے صحابہ کرام اس بات کے ہم سے کہیں زیادہ مستحق تھے کہ وہ صرف دعائیں کر دیتے اور تمام مسائل حل ہو جاتے، ان کو کافروں سے جنگ کی نوبت نہیں آتی۔ لیکن سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے 10 سال کے عرصہ میں تقریباً 100 لڑائیاں لڑی ہیں، جن میں سے کچھ غزوات ہیں اور اکثر جو ہیں سرایہ ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں جانا پڑا اور کافروں سے جنگ کرنی پڑی، اس کے وسائل و اسباب کو اختیار کرنا پڑا اور صرف دعاؤں سے کام نہیں ہوا، آپ نے وسائل و اسباب کو اختیار کیا اور اس کے ساتھ ہی دعا بھی کی۔ تو دونوں کا جمع ہونا ضروری ہے، اور ہم مسلمان آج کل کے زمانے میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ وسائل و اسباب کو اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ تو جب وسائل و اسباب کو اختیار نہیں کریں گے تو ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے اور نہ ہماری دعا قبول ہو سکتی ہے۔ تو چونکہ ہم مسلمانوں کی دعائیں نظام الہی کے قوانین فطرت کے خلاف ہیں، اس لیے وہ قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اور دوسرے بھی اسباب ہیں، چھوٹے چھوٹے اسباب ہیں، جن کو آپ ہماری ویب سائٹ www.drmannan.com پر دیکھ سکتے ہیں، یا گوگل پر سرچ کر کے آپ یہ موضوع پڑھ سکتے ہیں کہ کیا ہمارے مسائل کا حل صرف دعاؤں میں ہے، کیا ہمارے مسائل کا حل صرف دعاؤں میں ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔